چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس اطہر مناللہ نے کہا ہے کہ اگر برسوں سے لاپتہ صحافی مدثر نارو کے اغوا میں کوئی فوجی ملوث ہے تو اس کا کورٹ مارشل کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر 9 ستمبر تک مدثر نارو کا سراغ نہ لگایا گیا تو وہ وزیر اعظم شہباز شریف کو عدالت طلب کرنے پر مجبور ہوں گے۔ 4 جولائی کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر مناللہ نے صحافی مدثر نارو اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے دائر درخواستوں پر سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ اگر جبری گمشدگیوں کے واقعات میں فوج کا کوئی اہلکار ملوث ہے تو اس کے خلاف کورٹ مارشل کی کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جب سیکورٹی اداروں پر اس طرح کے الزامات لگتے ہیں تو اس سے ملک کی سلامتی پر سمجھوتا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج پر اس طرح کی کارروائیوں میں شامل ہونے کا الزام بھی کیوں لگے کیونکہ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے۔ چیف جسٹس نے پرویز مشرف کا نام لیے بغیر کہا کہ سابق چیف ایگزیکٹو نے اپنی کتاب میں خود اعتراف کیا ہے کہ لوگوں کو اغوا کرنا ریاست کی پالیسی تھی۔ اس شخص نے پاکستان پر 9 برس تک حکومت بھی کی تھی۔ چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ مدثر نارو کے واقعے سے متعلق خفیہ ایجنسی کا کہنا ہے کہ یہ جبری گمشدگی کا کیس ہے، لیکن اس کے باوجود منتخب حکومتیں سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ جس طرح جبری گمشدگیوں کے بارے میں منتخب حکومتوں کا رد عمل ہونا چاہیے تھا ویسا نہیں ہے۔ سماعت کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق سینیٹر فرحت اللہ بابر نے کہا کہ وہ عدالت میں ثبوت پیش کریں گے کہ ریاست کی ایجنسیاں جبری گمشدگی میں ملوث ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے 2019 میں کہا تھا کہ تمام تو نہیں لیکن کچھ لاپتہ افراد ہمارے پاس ہیں۔ فرحت اللہ بابر نے کہا کہ حکام کا کہنا تھا کہ ہم نے GHQ میں ایک سیل بنایا ہے اور ان افراد کو اس میں رکھا گیا ہے۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے رہنما سے استفسار کیا کہ اس پر منتخب حکومت اور پارلیمان نے کیا کچھ کیا ہے۔ اطہر مناللہ نے فرحت اللہ بابر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ ان اداروں پر سویلین کنٹرول اور نگرانی نہیں۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ ISI صرف حکومت کا ایک محکمہ ہے اور ISI وزیر اعظم کے براہ راست کنٹرول میں ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ عدالت پبلک آفس ہولڈر کو اپنی ذمہ داری شفٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر وزیر اعظم کسی بات سے منع کرے تو وہ اسے ماننے کی پابند ہیں اور اگر کوئی ایسا نہ کرے تو اس کے خلاف ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ جبری طور پر لاپتہ افراد کو بازیاب کروانا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے۔ بینچ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ جن اداروں میں لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا اس دور کے چیف ایگزیکٹو کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ڈپٹی اٹارنی جنرل ارشد کیانی نے عدالت کو بتایا کہ کیبنٹ ڈویژن ان عدالتی احکامات پر عمل درآمد کر رہی ہے جن میں عدالت نے مشرف سے لے کر تحریک انصاف کی حکومت تک کے چیف ایگزیکٹو صاحبان سے اس حوالے سے بیان حلفی طلب کیا ہوا ہے۔ فرحت اللہ بابر نے عدالت سے استدعا کی کہ وزیر اعظم کو طلب کریں اور انہیں کہیں کہ عدالت کے سامنے وضاحت کریں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو بلانے کے علاوہ کوئی حل دکھائی نہیں دے رہا۔ جبری گمشدگیوں کے بارے میں کام کرنے والی سماجی کارکن آمنہ مسعود جنجوعہ نے بھی عدالت کو کہا کہ وزیر اعظم کو بلا کر ان کیمرہ سماعت کریں۔ انہوں نے کہا کہ جن افراد کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ان کے عزیزوں کو بتائیں کہ ان کے پیارے زندہ ہیں یا نہیں۔ آمنہ مسعود جنجوعہ کا کہنا تھا کہ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر ان کے شوہر زندہ ہیں تو وہ کہاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بے شک اس معاملے کی ان کیمرہ سماعت کریں اور ذمہ داروں کو بھی بلائیں۔ فرحت اللہ بابر کا عدالت میں کہنا تھا کہ جبری گمشدگی کے پہلے کمیشن کی رپورٹ بھی شائع ہو جائے تو بڑی بات ہے، جس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ وفاقی حکومت کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ رپورٹ بھی ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8000 یا جتنے بھی لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ سب سے اہم سوال یہ ہے کہ سویلین کنٹرول کو مضبوط کس طرح کیا جائے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے وہ عدالت سے استدعا کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو طلب کریں، بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم پیش ہو کر بتائیں کہ ان کی کیا مجبوریاں ہیں۔ فرحت اللہ بابر کا کہنا تھا کہ بے شک یہ سماعت ان کیمرہ رکھ لیں لیکن وزیر اعظم کو بلائیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ان کیمرہ کیوں، اگر بلانا ہے تو جو کچھ وہ کہتے ہیں لوگوں کو بھی پتہ چلنا چاہیے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کے نمائندے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جبری گمشدگیوں پر عملی اقدامات کیے جائیں اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر عدالت 9 ستمبر کو وزیر اعظم کو بھی طلب کر سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔